بچنے کے لیے بہت زیادہ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت بھیانک تھوڑا ہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن بڑے بھیانک اور خطرناک قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ گناہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، اور دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جادوگر اپنے کسی محرم عورت جو اس کے اوپر حرام ہے، ماں، بیٹی، بہن، خالہ، نانی، یہ جو غیر محرم ہے، جو حرام ہے اس کے اوپر، ان کے ساتھ وہ بلاತ್کار کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے، اور اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنے اس کے ساتھ زنا کر کے وہ جادو کے اس مقام اور اس مرتبے کے اوپر وہ فائز ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد صرف شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے، اللہ کو گالی دے کر، شریعت کا انکار کر کے، رسول کو گالی دے کر کے شیطان کو وہ چپ۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں جانتے، حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ تمام سب چیزیں انڈر لائن ہوتی ہیں، انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، اوپن نہیں ہوتی ہیں، کھلی طور پہ نہیں ہوتی۔ یہ تمام سب چیزیں جادوگر کرتے ہیں اپنے صحیح اندر، اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے، وہ اور وہ شیطان وہ جانتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ رہا جن کے حاضر کرنے کا۔ چوتھا طریقہ جن کے حاضر کرنے کا یہ رہا کہ اس طریقے میں نجاست اور گندگی کا طریقہ، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جادوگر حیض کا خون یا پیشاب یا پیخانہ یا نفاس کا خون جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اسی خون سے، اسی گندگی سے، اسی ناپاک چیز سے، گندگی سے وہ قرآن کریم کی آیتوں کو نعوذ باللہ وہ لکھتا ہے، تعویذ بنا کر کے نعوذ باللہ، اور پھر وہ کفریہ وظائف پڑھتا ہے اور جن کو طلب کرتا ہے، جن کو بلاتا ہے، پھر جن سے جب وہ حاضر ہوتے ہیں پھر وہ اپنا مطلب ان سے بیان کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کفر ہے سراسر، یہ کفر بھی واضح ہے، اس کی تشریح کرنے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی توہین ہے، ایسا عمل کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کا مذاق اڑائے اور اسی طرح سے قرآن کریم کی اس طرح سے وہ توہین کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ان تمام سب چیزوں سے۔ پانچواں طریقہ الٹا، جس کو کہتے ہیں الٹا تنکیس، طریقہ تنکیس عربی میں کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے الٹا طریقہ، اس طریقے الٹا عکس۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس طریقے میں جادوگر، خبیث جادوگر جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید کو کی کسی بھی صورت کو اختیار کرتا ہے یا آیت کریمہ کو، اور پھر اسے الگ الگ علیحدہ الٹا حرفوں میں لکھتا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ ہے، اس کو الٹا لکھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے وہ نون، اور پھر اس طرح سے الٹا لکھتا ہے، الگ الگ حرفوں کو الٹا کر کے لکھتا ہے، یعنی آخر سے اول تک پھر وہ شرکیہ کلمات پڑھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح بدلنا اور اس طرح قرآن کریم کی تحریف کرنا، گنتیوں کی شکل میں یا حروف کو الٹا کر کے اور اس طرح سے لکھنا، اور تعویذ کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں یہ موجود ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی یہ ہے میم الف جیم دال کیا لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ اصل میں وہی سب لکھا ہوتا ہے، وہی سب وہ کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ میرے پاس ابھی ایک بھائی نے کتاب لا کر کے دی ہے، وہ کتاب کدھر ہے بھائی؟ اس کتاب کے اندر بھی تو سب وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، کیا رکھا گیا ہے، ذرا لائیں پلیز، ذرا دکھائیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو الٹا لکھنا، قرآن کریم کو الٹا بیان کرنا، اب لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن کو نکال کر کے یہ چھوٹا چھوٹا قرآن بنایا گیا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کچھ 5 سورہ اور 6 سورہ 7واں سورہ یہ سب لکھا جاتا ہے۔ اب بیچارے جاہل قسم کے لوگ، انہیں علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، ایک سورہ لکھ کر کے اس کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورہ یاسین مثلا ہے، سورہ رحمان ہے، تو اس کی تعویذ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ رحمان ہے تو یہ سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کا خواص بیان کیا گیا ہے، اور باقاعدے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ تعویذ گنتی کی شکل میں باقاعدے لکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، گنتی کیا ہے 30 2 9 6 30 9 30 کی پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے کہ اس نقشے کو حاجت برادی کے لکھ کر گلے میں باندھیں، ہاں تو اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خواص لکھے گئے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، اس طرح قرآن کو یہ لوگ بدلنے کی، یہ دیکھیں سورہ نوح
اس کو بھی کہتے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا, پتہ نہیں عورت گلے میں ڈالے تو اولاد سے مالا مال ہو, اس طرح کی چیزیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. اب آپ بتائیں کہ اب قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو 5 سورہ 6 سورہ کے اندر چھوٹے چھوٹے میں دے کر کے اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے. اور اسی میں دیکھیں یہ شجرہ طیبہ, چشتیہ, نظامیہ, سلیمانیہ, یہ تمام سب چیزیں خرافی صوفیوں نے, خبیثوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لکھ لکھ کر کے درود تاج ہے, درود گنج بہاراں ہے, اور پتہ نہیں کون اکثیر اعظم ہے, یہ اکثیر اعظم لے سیدنا الغوث الاعظم, اس پہ لکھا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہوا محی الدین عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ اس درود کا نام اکثیر اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ جیسا کہ اکثیر دھاتوں کو سونا بنا دیتا ہے, اسی طرح یہ درود اپنے عامل کے ظاہر کو نورانی اور باطن کو روشن کر دیتا ہے. اہل اللہ اصحاب طریقت نے اس کے ورد کے لیے جمعے کے دن مقرر کیا ہے, اور ناممکن ہو تو ہفتہ بھر میں کسی روز اول سے آخر تک اس کو پڑھیں, اس سے باطن پورا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ تمام سب لوگ جاہل بیچارے عربی دیکھ کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سب اسلام ہے, یہ تمام سب دین ہے. تو میرے بھائی میرے عزیز, یہ تمام سب کفر ہے, یہ تمام سب کیا ہے؟ کفر ہے. قرآن کا برائے نام لیا گیا ہے اور اندر اندر کفر اور شرک یا باتیں لا کر کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تمام سب بھری گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. تو اس طرح بھی لوگ گمراہ کرتے ہیں اور اس طرح سے بھی لوگ 5 سورہ 6 سورہ فلانا لکھ کر کے امت کے درمیان پھیلاتے ہیں. تو قرآن کریم کو الٹا لکھنا یا گنتی میں لکھنا یہ تمام سب کفر ہے سراسر. اور بڑے بڑے اس کے اندر حکیم الامت وال پھنسے ہوئے ہیں. جناب علی قرآن اٹھائیں تو شروع میں آپ کو پورا الحمدو کا پورا وہ ملے گا, کیا نمبرنگ میں ملے گی, اس کو کیا ملے گا, نمبر میں ملے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 میں لکھا گیا ہے. اب آپ بسم اللہ نہ پڑھیں, 786 پڑھ دیں. سوچیے آپ, اب کسی کا نام اگر کسی کا نام مثلا معذرت کے ساتھ مثال کے طور پہ سلیم ہو, اس کا نام اگر 420 نمبر نکلے تو اسے نام نہ لیں, سلیم نہ کہیں بلکہ کہیں 420 ادھر آ, تو وہ پسند کرے گا؟ کسی کا نام مطلب اتنا لمبا ہو ماشاءاللہ, مطلب ہمارے شمس الدین بھائی ہیں, اب ان کا لمبا نام ہو, اگر اس کا 72,442 نکلے تو آپ کہیں 72,442 ادھر آ, تو وہ پسند کریں گے؟ یہ حرام ہے. سراسر قرآن کو بدلنا ہے. جب تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے, اللہ کے کلام کو کیسے بدل رہے ہو, کیسے پسند کرتے ہو؟ یہ سراسر کوئی محدث ہو, کوئی حکیم الامت ہو, کوئی علامہ ہو, کوئی فقیہ ہو, کوئی بھی ہو, قرآن کریم ہمارے ملکوں میں ہندوستان پاکستان میں اس طرح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت مر گئے, یہ مر گئے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, بس کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ الٹا قرآن کریم کو لکھنے کا یہ بھی ہے, تو یہ بھی کفر ہے سراسر. کرنے والے کافر ہیں اور کرنے والے دائرے اسلام سے خارج ہے اگر بغیر توبہ کے وہ مر گئے ہوں تو. چھٹا طریقہ ستاروں کا طریقہ ہے. ستاروں کا کہتے ہیں نا, فلانے برج میں فلانا ستارہ داخل ہوگا تو فلانا کام ہوگا, فلانا ستارہ ہوگا تو یہ پیپروں میں اخباروں میں بھی آئیں گے, تمہارا ستارہ کیا ہے, تمہارا ستارہ کیا ہے, اخباروں میں دیکھتے ہیں تمہارا برج, تمہارا ستارہ فلانا برج میں ہے. یا پیروں کے پاس جاؤ, فقیروں کے پاس جاؤ, ان جادوگروں کے پاس, تو کہتے ہیں جی فلانے ٹائم آؤ تو فلانا ستارہ جب فلانے میں داخل ہوگا تو یہ تمہارا کام ہوگا. یہ سراسر شرکیہ اعمال ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اس طریقے کو انتظار کا نام دیا جاتا ہے. ستاروں کے طریقے کو انتظار کا نام دیا جاتا ہے اس لیے کہ جادوگر کسی خاص ستارے کے طلوع ہونے کا اس میں انتظار کرتا ہے. پھر وہ جادوگر وظائف کے ذریعے اس ستارے کو پکارتا ہے, اس ستارے کو آواز دیتا ہے. اس ستارے کے بعد کبھی کبھی اتنے گڈھے میں کھڑے ہو کر کے, کبھی سمندر میں کھڑے ہو کے, کبھی ندی میں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف اس ستارے کو انتظار کرتا ہے نکلنے کا. اور پھر ایسے ایسے پکارتا ہے اس ستارے کو جو شرک اور کفر کے اوپر وہ باتیں مبنی ہوتی ہیں. چنانچہ اسے پھر وہ شیطان ایسا شعور دیتا ہے, اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ستارے کو کنٹرول کر رہا ہو. حالانکہ وہ جادوگر اس چیز سے ناواقف ہوتا ہے یا واقف بھی ہو کہ وہ غیر اللہ کی پرستش اور عبادت کر رہا ہے. ستاروں کی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہمیں اپنی عبادت, اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. چنانچہ اس کے نتیجے میں جب وہ ستاروں کو آواز دیتا, پکارتا, ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں شیطان اس جادوگر کے تابع ہو جاتے ہیں. اور پھر جادوگر یہ سوچتا ہے کہ ستاروں کی مدد سے اس کی مدد ہو رہی, ستاروں